اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی الرحمہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشیہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جان، سرور لالا رخو، نیر تاباں، سر نشین مہوشم، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت محتشم سامعین، ناظرین، ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدیاں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ زمین سے آسماں تک، آسماں سے لا مکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ گھر گھر چراغاں حضور کے نام کا ہے، گلی گلی حضور کی محبتوں کے ترانے پڑے جا رہے ہیں، عقیدتوں اور محبتوں کے جذبات ہیں کہ دیدنی ہیں۔ میرے امام نے کہا تھا، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمیں وہ خاص شب نور میسر آئی جس شب کے جرمٹ میں ابدی سعادتوں کا نور چمکا تھا، اور ہمیں یہ گھڑیاں، یہ مقدس ساعتیں اور یہ ہمایوں لمحے نصیب ہو رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تم دیوانے لوگ ہو۔ حضور صدیاں قبل ایک رات میں تشریف لائے، مانا اس رات میں برکتیں آئیں، اس رات میں نور اترا، انوار چھلک رہے تھے، ماحول میں عطر پھیل گیا، مان لیا، لیکن تم ہر سال اسی رات کو جشن کی صورت میں مناتے ہو، حضور ہر سال تو نہیں آتے۔ تو میں اس کے جواب میں کہا کرتا ہوں، قرآن کے دامن میں موجود ہے کہ صدیوں قبل ایک رات کے دامن میں قرآن اترا تھا، لیکن سال کے بعد جب وہ رات پلٹ کے آتی ہے، طلوع فجر تک رحمتیں اترتی ہیں۔ قرآن تو ہر سال نہیں اترتا، لیکن رحمتیں ہر سال اترتی ہیں۔ حضور ہر سال نہیں آتے، لیکن رحمتوں کو اترنے کی عادت تو ہو گئی ہے نا۔ تو جب وہ گھڑیاں، وہ ساعتیں، وہ لمحے آتے ہیں تو چھم چھم رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔
सुभान अल्लाह। और हम उस रात के झुरमट में झोलियां फैला के अर्ज करते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आज उस नूर आका से हम खैरात लेने के लिए बैठे हैं। हुजूर की चौखट से, हुजूर की दहलीज से खैर लेने के लिए आज हम झोलियां फैलाए और दामन फैलाए हुए बैठे हैं। और मेरा तयक्कुन है, मेरा यकीन है कि आज कोई भी महरूम नहीं पलटेगा, इंशाअल्लाह। क्योंकि ये वो दर है कि जहां ला नहीं है, नवाजते हैं फिर देते ही चले जाते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के जिक्र के लिए, हुजूर की याद के लिए आज हमारा बैठना अल्लाह अपनी बारगाह में मुस्तजाब करे। दूसरी बात ये कि हुजूर का जिक्र अहले ईमान को तस्कीन देता है। अल्लाह। रात भीग गई है और पिछला पहर हो गया और आप इतनी देर से पूरे इन्हिमाक से बैठे इस मजलिस नूर को सुन रहे हैं और आंखों में नींद का कोई झटका भी नहीं है, इसलिए कि हुजूर का जिक्र इतना मीठा है कि सारी रात भी सुनाते रहो, बल्कि जिंदगियां खत्म हो जाएं तो इसकी तस्कीन और इसकी ताजगी इतनी है कि जिंदगियां बीत जाएं लेकिन जिक्र रसूल की चाशनी खत्म न होने पाए। क्या बात, सुभान अल्लाह। और अहले ईमान हुजूर के जिक्र से तस्कीन पाते हैं। शेख महदी अल फासी मुतालिउल मुसर्रात शरह दलाइलुल खैरात में लिखते हैं, हुजूर का जिक्र सुनकर जिस शख्स के कलेजे में ठंड नहीं पड़ती, उसके सीने में धड़कने वाला दिल किसी मोमिन का दिल ही नहीं है। ये हो ही नहीं सकता कि हुजूर का जिक्र हो और कल्ब को करार न पहुंचे। मुहिब के लिए तो तस्कीन की बातें हैं, तस्कीन होती है कि कोई उसके महबूब का जिक्र छेड़ दे। आयद जिक्र नोमान इल्लना फइन्न जिक्रहु हुवल मिस्को मा कर्ररतहु यतज़व्वउ। इमाम शाफी कहते हैं, मेरे ममदू की बातें छेड़ो, मेरे महबूब का तज़किरा करो। उनका तज़किरा ऐसी कस्तूरी है, तुम जूजू से छेड़ते जाओगे खुशबू फैलती चली जाएगी। मुतरिब से कहो कि छेड़े जरा उस जाने तमन्ना का किस्सा। वाह वाह। मुतरिब से कहो कि छेड़े जरा उस जाने तमन्ना का किस्सा, फुरकत के भयानक लम्हों में कुछ दिल को सहारा हो जाए। हाय। तो कल्ब का करार, कल्ब की तस्कीन। क्या रसूल है। इस शब नूर में आपके सामने मैं जो कलिमात तिलावत किए हैं उस पर आपकी तवज्जो चाहूंगा। इरशाद फरमाया, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। कसम है चाश्त के वक्त की और कसम है रात की जब वो छा जाए। जब सूरज तुलू हो और उसकी हिद्दत और गर्मी महसूस होने लगे और उसकी तरफ नजर भर के देखा ना जा सके, तो उस वक्त को वक्त चाश्त कहा जाता है। और रात जब भीग जाए तो उसे कहते हैं कि रात छा गई। वल्लैल इज़ा सजा। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने यहां दुहा की कसम की और लैल की कसम की। इस पर मुफस्सिरीन ने कई कौल किए हैं। मैं सिर्फ 4 अक़वाल पर मुख्तसर गुफ्तगू आपके सामने रखना चाहूंगा। दुहा से मुराद क्या है, लैल से मुराद क्या है? हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि दुहा से मुराद मीलाद का दिन है और लैल से मुराद मेराज की शब है। सुभान अल्लाह। कहा, तेरे आने के भी कसम, तेरे जाने के भी कसम। तो अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम की आमद का भी जिक्र किया और महबूब अलैहिस्सलाम का सज के दूल्हा बन के अर्श पे जाने का भी तज़किरा किया। महबूब आया तो सोना लगता था, महबूब गया तो सोना लगता था। क्या बात। दूसरा कौल, दुहा से मुराद हुजूर का नूर इल्म है जिससे कुछ पोशीदा नहीं है। कायनात की हर शय महबूब की निगाहों में है। अल्लाह ने महबूब को वो निगाहे दूरबीन अता की है। इकबाल कहता है, फरोगत सुबह आसारो दहूर, चश्मे तू भी नींदाए माफिस सुदूर। तेरी नजर तो सीनों के छुपे राज भी जानती है। सुभान अल्लाह। मजलिस रसूल लगी है, हुजूम आशिका है। एक सहाबी जिनका नाम वाबिसा बिन माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है,
وہ آئے اور بیٹھ گئے. آداب مجلس بھی یہی ہیں کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ. لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کے آگے آنے سے روکا گیا. ہاں صدر مجلس کسی حکمت کے تحت کسی کو آگے بلانا چاہے تو یہ اس کو اجازت ہوتی ہے، اور جہاں میرے حضور ہوں وہاں صدر مجلس کوئی اور تو نہیں ہو سکتا. تو حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے. حضرت وابسہ آئے اور بیٹھ گئے. حضور فرمایا ادنو یا وابسہ، وابسہ دور بیٹھے ہو نیڑے آ جاؤ. اٹھے اور قریب ہو گئے. فرمایا اور نیڑے آ جاؤ. حضرت وابسہ اور قریب ہو گئے. پھر فرمایا وابسہ اور قریب آ جاؤ. حضرت وابسہ کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا نیڑے ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے. جب اتنا قریب ہو گیا تو حضور نے ارشاد فرمایا وابسہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں. کہا جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا میں بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا. تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا ان عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندا رات دنے اے ہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا. تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا. اور اقبال کہتا ہے تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے. تو ابھی تک کنویں میں ڈھونڈ رہا، وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے. تو کہا وابسہ جو پوچھنا چاہتے ہو تم پوچھو گے یا میں بتاؤں کیا پوچھنے آئے؟ عرض کی حضور اگر آپ بتاتے پھر تو کمال ہو جائے. تو میں سنو تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے، اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے. حضور یہی میرا سوال تھا. کہا اس کا جواب مجھ سے لینا یا اپنے آپ سے لینا؟ عرض کی جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا. فضرب علی صدرہ فقال استفت من قلبک. حضور نے تین انگلیوں کو جوڑ کے حضرت وابسہ کے دل والی جگہ پہ مارا اور فرمایا استفت من قلبک، یہ اندر ہی مفتی بیٹھا اسے ہی پوچھ لے، یہی بتا دے گا خیر کیا ہے اور یہی بتا دے گا شر کیا ہے. تو کہا دہا سے مراد حضور کا نور علم ہے جس سے کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور لیل سے مراد حضور کا دامن عفو و کرم ہے واہ جس میں گناہ گاروں کو چھپا لیتے ہیں. فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کی سفارش کروں گا. وہ کسی نے پڑھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہوں. تو میں نے کہا کہ یوں نہ پڑھو، مقدمہ کی بات ہو رہی ہے تو یہاں وکیل ایڈوکیٹ کے معنی میں ہے، وکیل نگہبان کے معنی میں بھی ہوتا ہے. اس معنی میں تو حضور ہمارے وکیل ہیں، لیکن اس معنی میں حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں. کیونکہ جو وکیل ہوتا ہے وہ جج کو کہتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا، اس کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر جرم ثابت ہو جائے تو پھر سزا ہو جاتی ہے. وکیل کہتا ہے میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہٰذا چھوڑا جائے. حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں، حضور ہمارے شفیع ہیں. وکیل کہتا ہے میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہٰذا چھوڑا جائے. شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے میرا آنا دیکھا جائے. حضور وکالت نہیں کریں گے، شفاعت کریں گے. اور کیسا منظر ہوگا. میرے امام بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں. آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. تو کہا دہا سے مراد حضور علیہ السلام کا نور علم ہے جس سے کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اور لیل سے مراد حضور علیہ السلام کا دامن عفو و کرم ہے. تیسرا معنی دہا سے مراد حضور کے احوال ظاہریہ ہیں، حضور کے کمالات جس کو سارے جانتے ہیں. انگلی اٹھی اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے، سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آیا، اور سڑیاں کھجوراں اگا جانتا ہے، اور پتھراں نو کلمے پڑھا جانتا ہے. قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتا. سبحان اللہ. یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں نبی چاہ لے خدا قبلے بدل دیتا. بنو سلمہ کی مسجد ہے، ظہر کی نماز ہے، 2 رکعتیں ابھی پڑھی گئی تھی، 2 رکعتیں ابھی باقی تھی کہ خاطر آتر میں بات آئی کہ قبلہ بدل جائے تو کیا ہوا. فوراً ہی طائر سدرہ نشین حاضر ہو گئے.
اور کہا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. محبوب پروگرام بن گیا ہے تو ابھی رخ پھیر لو. یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے. چونکہ ہم نے تو نماز کا وقت بھی بدلنا ہو تو ایک دن پہلے بتاتے ہیں. کل سے نماز ظہر 2:15 بجے ہوگی. اگر اسی دن بدل دیں لوگ تو گلے کو آئیں گے. ہم تو آئے ہیں 2 بجے کے حساب سے. اب 15 منٹ اور انتظار کریں. نماز کا وقت بدلنا ہو تو ایک دن پہلے بتانا پڑتا. یہاں تو قبلہ بدلنا تھا. ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جاتا. کہا نہیں محبوب ابھی رخ پھیر لو. یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے. کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی, پہلے تیری مرضی پوری ہو. می وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں. می وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں. قبلہ اودے بنیا سائم جدے یار نے موڑیاں زلفاں. وہ تو رخ پھیر دے خدا قبلے بدل دے. تو کہا دہا سے مراد حضور علیہ السلام کے کمالات ظاہریہ ہیں جن کو سارے جانتے ہیں. اور لیل سے مراد حضور کے وہ کمالات ہیں جہاں تک کسی کی نظر ہی نہیں پہنچی. سب سے زیادہ قربت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی, لیکن ان سے بھی کہہ دیا یا ابا بکر لم یعرفنی غیر ربی. سفر و حضرت میں میرے ساتھ رہتے ہو, قربت کے مزے لوٹتے ہو, سن لو میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلاب کمالے. اور میرے امام بولے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. گماں سے گزرے گزرنے والے یا خود پڑے ہیں جہد کو لالے. کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے, سراغ عین و متا کہاں تھا, نشان کیف و الا کہاں تھا. نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی, نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلاب کمالے. ہمارے درس نظامی میں داخل نصاب کتاب ہے النبراس کی شرح. النبراس اور تمام مکاتب فکر کے مدارس میں شرح قائد نصفیہ پڑھائی جاتی ہے. یہ اس کی تشریح ہے. علامہ عبدالعزیز پرہاروی علیہ رحمہ کی مصنفہ ہے. فرماتے ہیں اس میں درج کرتے ہیں کہ حضرت ابو الحسن رفاعی ایک بزرگ ہیں. کہتے ہیں ایک دن میں نے روحانی طور پہ پرواز کی, اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, انسان کی روح پرواز کر سکتی ہے. حتی صعدت فی الفوقانیات, یہاں تک کہ میں بہت اونچا چلا گیا. 7 لاکھ عرش عبور کر گیا. عرش ایک نہیں, عرش بہت ہے. اس عالم امکان اور عالم وجود کے درمیان عرش عالم برزخ ہے. جب اللہ تعالیٰ اس دنیا پہ کوئی تجلی ڈالتا ہے تو پہلے عرش پہ ڈالتا ہے. اگر ڈائریکٹ آ جائے تو کوئی تاب ہی نہ لا سکے. تو ایک عرش نہیں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا. آواز آئی ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے عرش کی مالک معراج کی شب جس عرش پہ محبوب کے قدم آئے تھے میں اس عرش کی تلاش میں نکلا. نہ سفر بشرط معال ہے نہ طلب بقید سوال ہے. فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں. میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں. مجھے بارہا یہ گماں ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں. کہا میں تو سچ کی تلاش میں ہوں. آواز آئی ارجع لا وصول لک. ابو الحسن رفاعی پلٹ جاؤ, تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو, جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا. جس کے قدم اتنے اونچے ہیں اس کا سر کتنا اونچا. کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلاب کمالہ. تو کہا دہا سے مراد حضور علیہ السلام کہ وہ کمالات ہیں جو ظاہر ہیں, چٹے دن کی طرح روشن ہیں. اور لیل سے مراد وہ کمالات ہیں جہاں آج تک کسی کی نظر نہیں پہنچ پائی. چوتھا معنی شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ دہا سے مراد چاشت کی طرح حضور کا چمکتا ہوا چہرہ ہے. اور لیل سے مراد شب دیجور کی طرح حضور کے شانوں پہ لٹکتی ہوئی زلفیں ہیں. تو کہا محبوب تیرے چہرہ نور کی قسم, تیری زلف عنبری کی قسم. اللہ اکبر. مجھے پھر اپنے امام یاد آئے. اعلیٰ حضرت بولے جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا. تخیل دیکھیے, جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا, ایسے پیارے سے محبت کیجیے. واہ سبحان. محبوب وہ ہیں جو خدا کے بھی محبوب.
اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے. کیا بات. ہمارا محبوب گلیوں میں گھومنے والا کوئی شخص نہیں ہے. یہ رت جگہ ہم کسی دنیا دار کے لیے نہیں کاٹ رہے. ہمارا محبوب وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے. کیا بات. یہ معیار ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جمال جہاں آرا کے وصف کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھا حضور کا چہرہ. پھر کہتے ہیں نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. حضرت حسان بن ثابت پاس کھڑے تھے. کہا دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے. خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ڈالیا سی. خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. چہرے کا حسن تو چہرے کا حسن رہا. حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حج کا موقع تھا اور میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. تو حضور ناکا پہ سوار تھے، اونٹنی پہ سوار تھے. تو میرے باپ نے حضور علیہ السلام سے کوئی مسئلہ پوچھا اور میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ حضور کے چہرے کو دیکھیں. تو میں حضور کے چہرے کو تو نہ دیکھ پائی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلیاں، پاؤں کی جو انگلیاں تھیں، میں نے ان کو دیکھا. فرماتے ہیں فما نسیتو فیما نسیتو طول اسوا. کہتے ہیں آج تک حضور کی انگلی کا وہ حسن ہی نگاہوں سے ہٹتا نہیں ہے. یار جس کے قدم اتنے سونے ہیں اس کا چہرہ کتنا سونا ہوگا. قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے. کیا بات. قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے. جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. کیا بات. کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. روایت کرتے ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لیلۃ الادھیان تھی، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا اور پوری آب و تاب کے ساتھ دمک رہا تھا اور حضور لال دھاری دار چادر اوڑے جلوہ فراز تھے. میں کبھی حضور کو دیکھوں کبھی چاند کو دیکھوں. فائزہ ہوا احسن عندی من القمر. پھر میں نے فیصلہ کیا چاند نہیں میرے حضور ہی سونے ہیں. اللہ اکبر. امام زرقانی نے حضور کے جمال پر ایک کتنا خوبصورت واقعہ لکھا ہے کہ آج کی اس شب نور میں وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھ کر کے حضور علیہ السلام کے حسن کی جانب اور حضور کی محبت کی جانب اپنا اور آپ کا سفر جو ہے اس کو تیز تر کرنے کے لیے کوشاں ہوں. حضور نبی رحمت ایک دن سیر کرتے ہوئے باہر کسی جگہ تشریف لے گئے مدینے سے کچھ فاصلے پر. تو وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا. آقا کریم علیہ السلام نے ان کے اونٹ دیکھے تو سرخ رنگ کا ایک اونٹ حضور کو پسند آ گیا. جن لوگوں کو اس بات سے آگہی ہے کہ عرب سرخ رنگ کے اونٹ کو کتنی اہمیت دیتے ہیں تو وہ اس بات کو زیادہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں. حضور نے ان سے کہا کہ یہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا. حضور نے پوچھا تو کہا جی بیچتے ہیں. میرے شیخ کہتے ہیں میں دل ویچاں میں جگر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے. نہیں میں اپنا سارا کر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے. سبحان اللہ. انہوں نے پتہ نہیں فروخت کرنا تھا یا نہیں. حضور نے پوچھا تو کہا بیچتے ہیں. کہا کتنے کا؟ کہا اتنے کا. سودا طے ہو گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تو سیر کرتے ہوئے یہاں پہنچا اور تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا. میں کوئی باقاعدہ خریداری کے ذہن سے نہیں آیا تھا کہ قیمت ساتھ لے کے آتا. یہ اونٹ مجھے دے دو اور میں اپنے شہر جا کے اس کی قیمت تمہیں بیچ دیتا ہوں. انہوں نے کہا میں منظور ہے. حضور نے اونٹ پکڑا اور مدینہ المنورہ کی جانب چل پڑے. جب تک تو حضور نظر آتے رہے وہ حضور کو دیکھتے رہے. جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار ایک شخص آیا اور تم سے اونٹ لے گیا اور وہ بھی ادھار. تم میں سے کسی نے اس کا پتہ ہی نہ پوچھا. جب کسی کو نقد سودا دیں تو اس کا عطا پتہ نہیں پوچھا جاتا. جب کسی کو ادھار دیتے ہیں یا تو آپ اسے جانتے ہوتے ہیں یا درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے یا پھر کوئی چیز گروی رکھ لیتے ہیں. کہا ایک شخص آیا قیمتی اونٹ لے گیا. تم نے اس کا پتہ بھی نہ پوچھا، درمیان میں ضامن بھی کوئی نہیں اور تم اسے جانتے بھی نہیں ہو. اس نے کوئی شے بھی گروی نہیں رکھی. یار کسی کو ہوش ہی نہ رہا. ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جڑتے تھے.
اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایا ہو. دوسرا بولا کہ یار جب وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا. اذا ضحک یتلالأ فی الجدر. تیسرا بولا میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا. کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے, کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جی میں پر کے سرائیاں رکھیاں. تو اجے میرا یار نے ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرم آوے. ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے. تے جے او نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے اتے دھرتی لف لف جاوے. جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے. نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے. اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے. بجلی ڈردی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے. تے جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ بھول جاوے. علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے. عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے. کی اعجاز نظر وچ اودی جو آوے وک جاوے. خلق اودے نے مولئی دنیا کوئی ویلا ہی جان بچاوے. آزم ایڈا سونا مائی سانو کدھر نظر نہ. کیا بات, سبحان اللہ. کہا بہرحال تم اس کے حسن میں کھوئے رہے اور وہ تمہارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا. جب انہوں نے یہ بات کی نا کہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو امام زرقانی لکھتے ہیں کہ یہ وفد طارق تھا. تو اس وفد کے سردار کی بیوی نے جو اب تک خاموش بیٹھی تھی خیمے کا پردہ سرکایا اور لوگوں سے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا انا ضامنۃ لثمن جمالکم لا یغدر بکم. خبردار اگر اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر تمہاری قیمت دینے نہ آیا تو قیمت مجھ سے وصول کر لینا, میں ضامن ہوں. انہوں نے کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی. تو کہا پھر ضمانت کس بات کی دے رہی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹ بول نہیں سکتا. اللہ. تھوڑی دیر کے بعد حضور کے غلام آ گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضور کے غلام آ گئے اور پوچھا قافلے والے کون ہیں جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا؟ کہا ہم لوگ ہیں. کہا یہ رہی آپ کی کھجوریں ضیافت کے لیے اور اس سے قیمت پوری کر لو. تو انہوں نے کہا کہ قیمت تو بعد میں لے گے, ہم تو خود بک گئے, پہلے بتا وہ پیارا رہتا کہاں ہے؟ تو کہا یہی نخلستان مدینہ, یہی ڈیرہ ہے اس محبوب کا. امام لکھتے ہیں